بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ کل اس وقت تک کافی سارے ووٹ پول ہو چکے ہوں گے۔ کل 8 فروری ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا پورے پاکستان کو انتظار تھا کہ الیکشن ہو جائیں، چلیں بلکہ پوری دنیا کو انتظار تھا، کیونکہ دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے۔ لولے لنگڑے جیسے بھی ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہو رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، اور یہ پہلا الیکشن ہے جس کا سب کو پہلے سے ہی رزلٹ بھی معلوم ہے۔ اور آج صبح عمر چیمہ جو پاکستان کے بڑے ویل نون جرنلسٹ ہیں، یہ وہی عمر چیمہ ہیں جنہوں نے عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ شادی کی خبر بریک کی تھی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ دوسرے نکاح کی خبر جو ہے یہ بھی انہوں نے شیئر کی تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے کتنے کانٹیکٹس ہیں اور یہ کانٹیکٹس کہاں پہ ہیں اور کہاں سے ان کو خبریں ملتی ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ خاص صحافی ہوتے ہیں جن کو خبریں شیئر کی جاتی ہیں، فائلیں شیئر کی جاتی ہیں، پھر ان سے پروگرام کروائے جاتے ہیں، ان سے خبریں بریک کروائی جاتی ہیں۔ تو ابھی ایک عمر چیمہ کے ذریعے آج صبح ایک ان کے وی لاگ کے ذریعے جو خبر بریک کی گئی ہے وہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا، سب پتہ تو سب کو تھا لیکن اس کو کنفرم کیا گیا ہے بقول عمر چیمہ۔ پاکستان کا ایک جو ادارہ ہے، جو خفیہ ادارہ ہے، مطلب وہ ادارہ نہیں ہے جس کا انٹرویو کیا تھا منصور علی خان نے، یہ ایک میں جہاں تک میں سمجھوں یہ آئی بی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن میرا خیال ہے کہ آئی بی میں پہلے بھی میاں نواز شریف کے بڑے پنجے گڑے رہتے تھے ہمیشہ سے، اور ان کے تحت ہی یہ چلتا رہا، ماتحت ادارہ چلتا رہا۔ انہوں نے یہ رپورٹ آج صبح اپنے وی لاگ کے ذریعے دی ہے جی کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ جو قومی اسمبلی کی ہیں وہ 130 کے قریب نشستیں جو ہے وہ لے گی، اور اگر مخصوص سیٹیں ملا دی جائیں جس میں خواتین کی ہیں، منارٹیز کی ہیں، تو 170 اور 75 کے درمیان، یعنی ان کو سادہ اکثریت مل جائے گی، حکومت انہی کی بننی ہے۔ تو اس طرح چوتھی بار جو ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں میاں نواز شریف، وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کے بعد مریم کیا ہوتی ہیں، شہباز شریف کیا ہوتے ہیں، حمزہ کیا ہوتے ہیں، کہ یہ چار خاندان کے جو لوگ ہیں، ان چاروں نے ایڈجسٹ ہونا ہے کہیں نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب صدر بن جائیں اور مریم جو ہے وزیر خارجہ بنے، اور حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، یا مریم وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو یہ ان کے خاندان، اس کو ثابت بھی ہوتا ہے۔ کل پرسوں جو انٹرویو کیا شہباز شریف کا منصور علی خان نے، تو انہوں نے یہ بڑا سوال کیا تھا کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ کا بیٹا ہی کیوں وزیر اعلیٰ؟ تو وہ بار بار میرٹ وہ خدمات اور جیل اور قربانیاں اور جیسے وہ انگلی الالا کے بات کرتے ہیں انہوں نے کی۔ بہرحال یہ جو رپورٹ وزیر عمر چیمہ سامنے آئی ہے، اس میں پنجاب میں تو 100% ان کی گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کی، اور فیڈرل میں بھی اب گورنمنٹ ان کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حیرت انگیز طور پر پیپلز پارٹی کا نمبر آ رہا ہے، یعنی اس کو 35 سے 40 سیٹیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ملیں گی، اور سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ اور جو پی ٹی آئی جو اس وقت بغیر کسی شک و شبے کے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اس کو جج کیا ہے، وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، لیکن جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس کو تیسرے نمبر پہ لے جایا گیا ہے، اور اس میں 25 سے 30 سیٹیں جو ہے قومی اسمبلی کی وہ پی ٹی آئی کے حصے میں دی جا رہی ہیں۔ وہ بھی جو الیکٹیبلز ہیں، جو جن کو ہرانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ اس سے یہ تاثر بھی دیا جائے گا کہ کسی ادارے کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے، جو الیکشن ہے فری اینڈ فیئر ہوئے۔ تو یہ فری اینڈ فیئر کا تو کل ہمارے میڈیا ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا یہاں ایک گیدرنگ تھی، ملک طارق کے ہمارے وائس چیئرمین ہیں جو میڈیا ٹاؤن کے ان کے گھر میں، تو میں بھی وہاں موجود تھا ایز اے گیسٹ۔ اور اس کے بعد جب جلسہ ختم ہوا تو تھانہ لوئی بیر پولیس آئی، اور ایک معصوم بچہ جو 16 سال کا بچہ ہے ملک طارق کا، وہ اور 2 اور لوگ جو ان کو ملے ان کے گھر کے اندر سے اٹھا کے وہ لے گئے، جس کی فوٹیج بھی موجود ہے۔ تو میں بائی چانس تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے وہ دیکھے وہ لوگ تو میں نے کہا کیوں لایا گیا ان کو؟ تو انہوں نے کہا جی اسپیشل برانچ کی، ایس ایچ او نے بتایا کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پہ چونکہ دفعہ 144 نافذ ہے تو اس وجہ سے جنہوں نے اجازت نہیں لی۔ تو دفعہ 44 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کے لیے ہے، صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے۔ بہرحال ایس ایچ او تو مجھے پتہ تھا کہ بے بس ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، اس نے بتایا بھی کہ میرے بس میں نہیں ہے جی، اوپر بتا دیا گیا۔ پھر میں نے ایس ایس پی سے رابطہ کیا، جمیل ملک صاحب سے، اور آئی جی جو ناصر خان ہیں ان سب سے رابطہ کیا کہ تھوڑا سا تو خیال کر لیں کہ ایک بچہ جو 16 سال کا بچہ ہے، جو فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے، بینچ مارک کالج ہے یہاں پہ، وہاں پڑھتا ہے، اور میرے بیٹے کا کلاس فیلو بھی ہے۔ تو بہرحال تقریباً کوئی 10 بجے کے قریب پھر میں خود ان کو لینے گیا، دوبارہ تھانے سے لے کے آیا صاحب کو۔ تو یہ صورتحال ہے، مطلب یہ ان حالات کے اندر الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملال مغلا میں کل میں اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ مرزا تبسم صاحب کو اٹھایا گیا، ان کے گھر میں گھس کے رات کے 2 بجے توڑ پھوڑ کی گئی ان کے گھر کے اندر،
اور اس کے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے, اس کو بس سٹاپ پہ چھوڑ دیا. مرزا تبسم ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. اسی طرح چکوال میں مختلف جگہوں پہ لوگوں پہ پرچے دیے گئے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. اور ابھی جو پولنگ ایجنٹس ہیں, پولنگ ایجنٹ نہیں, جو ایجنٹس ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسر ہیں یا اسسٹنٹ پرووائڈنگ آفیسر ہیں, وہ وہاں کے جو ان کے مسلم لیگ نون کے جو بڑے ٹاؤٹ ہیں یا بڑے جو ان کے ہیں, ان کے گھروں میں ٹھہرائے جا رہے ہیں آج رات کے. جی ہم صبح 6 بجے پہنچ نہیں سکتے تو ہمیں وہاں پہ رہائش دی جائے. تو وہ اپنے گھروں میں ٹھہرائیں گے خواتین کو, اور جو میل ہوں گے. تو جب کوئی کسی گھر میں ٹھہر جاتا ہے, کھانا کھا لیتا ہے 2 ٹائم کا, اور پھر وہ سرکاری ملازم ہیں بیچارے, تو ان کو بریف کیا جانا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ڈسارٹ کرنا ہے, ان کے ووٹ کس طریقے سے یا تو اپنی طرف ڈلوا لینے ہیں, اگر اپنی طرف نہ ڈلوا سکے تو اس طریقے سے وہ اسٹیمپ کروانے ہیں تاکہ وہ ریجیکٹ ہو جائیں. زیادہ تر ریجیکشن بھی آ جاتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو ریجیکشن ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کی ہوگی. تو یہ ایک پہلے سے ہی ماحول بنا دیا گیا ہے, اور یہ وہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کا جس کا پورے پاکستان کو, کیا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہونا ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رزلٹ کے بعد اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی, امن آ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ کل یہ بلاول بھٹو نے جو لاڑکانہ میں ایک جلسہ کیا ہے, اس میں ایک بڑی زبردست نے بات کی ہے, جس کا میسج خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ دھاندلی کی گئی تو پھر میں وہ کروں گا کہ لوگ عمران خان کو بھی بھول جائیں گے, یعنی میں پھر نکلوں گا باہر. تو پیپلز پارٹی کے اندر یہ چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس, ان کے جو جالے ہیں وہ نکلتے ہیں جماعت اسلامی کی طرح. اور اس لیے لگ یہ رہا ہے یا تو پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا پڑے گا, فیڈرل میں ان کو بہت بڑا حصہ دینا پڑے گا, سندھ میں آلریڈی گورنمنٹ ان کی ہے, تو یا پھر ایک نئے لانگ مارچ کے لیے 6 مہینے گزریں گے, میکسیمم 1 سال کر لیں, تو حالات پھر موجودہ جو یہ صورتحال چل رہی ہے اسی پہ آ جائے گی. تو اسٹیبلٹی کو نہیں آنی. یہ جو 25 کروڑ لوگ یہ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی شاید ان الیکشنوں کے بعد صرف ایک کام ہوگا کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل رکی ہوئی ہے, جو پیسہ آنا ہے, ڈالرز آنے ہیں, وہ آ جائیں گے, اور وہ پھر یہی لوگ جو اتنا خرچہ کر کے, میاں نواز شریف نے ابھی کل کے اخبارات کے اندر جس طریقے سے پورے فرنٹ پیج کے اوپر تمام قومی اخبارات میں جو اشتہار دیا ہے, جس میں سرخی لگی ہے, اس شکل میں اشتہار دیا گیا جیسے وہ کوئی نیوز ہے کہ میاں نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم. اور حیرت انگیز طور پر افسوسناک کہ ڈان جیسا اخبار جس نے آج تک ریکارڈ ہے جب سے یہ اخبار شائع ہونا شروع ہوا ہے کہ کبھی بھی کوارٹر پیج سے زیادہ یا میکسیمم ہاف پیج سے زیادہ ان کی پالیسی رہی ہے کہ اشتہار ہم نہیں لگائیں گے کتنا بھی پیسہ. لیکن چونکہ یہ کمپین ہے, اس میں پیسہ بنانا ہے, سب نے پیسہ بنایا ہے, اور وہ پورے پیج کے اوپر اشتہار دیا گیا ہے. تو یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے, پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کس نے آنا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.